ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی نے اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ظاہرہ کل ایک نئی درخواست کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں اور پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کی درخواست دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کو تحریری طور پر مذاکراتی کارروائی سے بھی آگاہ کیا اور کہا ہے کہ حکومت نے 14 مئی یا اس سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنے، جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کرانے، پنجاب اور کے پی کے انتخابات کو 90 روز کی مدت گزر جانے کے بعد آئینی تحفظ فراہم کرنے اور الیکشن میں تاخیر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کی شرائط مسترد کر دی ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ اکتوبر میں ہی انتخابات ہوں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ پہنچی، رجوع کیا اور پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی ہے۔ اس کے بعد آئندہ دنوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے سیاسی معاملات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس پر ہم اگر ایک اور پیش رفت کا ذکر کریں تو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان، ان کے بغاوت، اقدام قتل اور جوڈیشل کمپاؤنڈ کے باہر تشدد کے 9 مختلف مقدمات میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش بھی ہو رہے ہیں۔ بڑی سیاسی ہلچل ہے اور عدالتی معاملات بھی اہم ہیں۔ بالکل جی، تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنے سیریس بھٹی صاحب، اتنے سیریس؟ ویسے میرے ملکی حالات میرے خیال میں ایسے ہی ہیں کہ جب یہ ساری صورتحال آپ سنتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کرو، میں آپ کو ادھر بول رہے تھے جب میں پہنچا کہ موسم بڑا خوشگوار ہے، آپ کو بتاتے میں نے کہا ان ساتھ ہی ملائیں گے کہ چونکہ ایک اچھا آدمی آیا ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا، آپ نے بارش پہ ختم کر دیا۔ اچھا، لیکن پھر میں بزی ہو گیا چونکہ آپ نے رونالڈو سے پوچھا تھا کتنے پیسے کرتے ہیں، اس کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ بی بی کو کہو کہ میرے پاس بڑے پلانز ہیں اور فکر مند نہ ہو، پہلے ہی صحت پہ توجہ دے، اپنی صحت پہ توجہ دے، بالیوں سے اس کا بیلنس خراب ہو رہا ہے، چھوٹی پہ نہ کرے۔ آج میں نے سوچا تھا کہ سیریس گفتگو ہوگی، لیکن نہیں ہو سکتی۔ سویرے سویرے اٹھ کے آتا ہوں میں سیریس۔ اور لاہور کا موسم کیسا ہے ویسے؟ بتائیں جی، آپ نے بتایا تھا لاہور کا موسم۔ لاہور میں ہلکی بارش ہے، ہلکی بارش ہے، ہلکی بارش ہے، کلاؤڈی کلاؤڈی ہے، بارش کا امکان وہ ہے نا۔ یہ جو محبت لاہور سے ہے یہ اصل میں کسی اور سے ہے۔ اچھا، یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ اپنی کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اچھا یہ چھوڑ کے دوسرا کرتا ہوں، لاہور کو یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ تمہیں تو دل میں رکھا تھا، داد تو دے، واہ واہ واہ، تمہیں تو دل میں رکھا تھا، تھوڑا سا دل ہی رکھ لیتے۔ تو یہ لاہور کے لیے ہے۔ مجھے لگتا ہے صحیح دل توڑا ہوا ہے لاہوریوں نے۔ آپ یہ لاہور کے لیے تھا کہ زمان پارک کے لیے تھا؟ نہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے تھا۔ اور وہ ہے نا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تب میں گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا۔ واہ واہ واہ، داد بنتی نہیں تھی لیکن پھر بھی دے دیا۔ نہیں، مجھے پتا ہے ابھی تک رونالڈو والا دل پہ ہے۔ ایسا اس نے کہا رونالڈو اتنا کما رہا ہے، ہم مطلب دیکھیں نا ہمارے ملک ملکی حالات، اتنا سیریس سوال پوچھا یار، حد ہی ہو گئی۔ میں یہی بات کر رہی ہوں کہ دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ان کی خوشی اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ ساتھ اس بات پہ دکھ ہوتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ سیاسی حالات آپ کے سامنے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے وہ ہے نا پنجابی دا کھانے کہاوت ہے کہ ساڈا تا ککھ نہیں رہا، چھڈنا تھوڑا بھی تیلا نہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم اور ملک دیکھیں، 1 سال میں انہوں نے ملک کو تماشا بنا دیا، آئین کو تماشا بنا دیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تماشا بنا دیا، پارلیمنٹ کو تماشا بنا دیا اور ملک اور قوم کو تماشا بنا۔ کشکولستان وہ دیکھیں صاحب، شہزادہ وہ کنگ چارلز کی تاج پوشی میں چل گئے ہوئے ہیں، اگلے دن ملکہ کی وہ مرگ پہ گئے ہوئے تھے۔ شکر ان کے دور میں ملکہ پیدا نہیں ہوئی، ورنہ انہوں نے وہاں جانا تھا، مائیوں پہ پھر پہلا فیڈر بھی دینا تھا، پھر دودھ بھی ڈال کے کٹ کر ملکہ کے منہ میں بھی ڈالنا۔ کرنے والی کیا بات ہے، کیا عجیب جکیلے لوگ ہیں۔ دیکھیں یہی سوال ہم لوگوں نے بھی کیا، جب ہمیں پتہ چلا تو سوال یہی تھا کہ آپ کہہ رہے ملک اس طرح ڈوب رہا ہے، اب آپ کا پورا وفد ساتھ جائے گا، آپ خود بھی جائیں گے؟ جائے گا نہیں، چلے گئے ہیں خیر سے، تبھی تو موسم بہتر ہوا ہے، چلے گئے ہیں اور خیر سے وہاں جا کے پہلے جو مطلوب اور مفرور بھائی ہے اس سے مشاورت فرمائیں گے ہمارے خرچے پہ۔ سر کتنے لوگ گئے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں، ڈھیر سارے، حد ہو گئی ہے، کوئی ان کا کوئی ہے پورا وہ اتر۔ اچھا ریسیو کس نے کیا؟ مزے کی بات، برطانوی وزیر خارجہ کے ایک نمائندے نے جائے نا، بھلا مودی ہمارا دشمن ہے بھارت کا پرائم منسٹر، جائے برطانوی وزیر خارجہ کے ایک نمائندہ ریسیو کرے، لگ پتہ جائے۔ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، مفادات کی دنیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو ہمارا ملک کتنا تماشا بنا دیا گیا ہے کہ میں اور کسی اچھے ملک کی مثال نہیں دیتا، افغانستان لے لیں، آٹا ہم سے سستا، ان کی کرنسی ہم سے مضبوط، 90 افغان کرنسی کا $1 ہے،
اور وہاں پیٹرول ہم سے سستا، بجلی ہم سے سستی، یہ حال کر دیا انہوں نے ہمارا۔ اور اب ابھی اور نہیں کر رہے، ابھی مزے کی بات سنیے، ملزم جج کو بلا رہے ہیں اور توہین سپریم کورٹ کے جنہوں نے کی ہے وہ سپریم کورٹ کو بلا رہے ہیں، مطلب جن کو چیف جسٹس نے بلانا ہے وہ چیف جسٹس کو بلا رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے پارلیمنٹ کی کارروائی بھجوائی جائے۔ نہیں، اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ انہوں نے بڑی منصوبہ بندی سے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا۔ دیکھیے سپریم کورٹ بڑے فیصلے کب کرتی ہے؟ جب سپریم کورٹ متحد ہو، پیچھے سارے ادارے کھڑے ہوں۔ سپریم کورٹ اکیلی ہے، اس میں سے بھی 2 ڈویژنز ہیں اور وہ ڈویژنز واضح آ گئی ہیں اس لیے۔ لیکن یہ اس وقت ہم بڑے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی اکٹھے نہیں آیا کہ بدترین معاشی بحران ہو، بدترین آئینی بحران ہو، بدترین عدالتی بحران ہو اور بدترین سیاسی بحران۔ بھٹی صاحب، یہی مذاکرات سے تھوڑی ہوپ تھی سب کو کہ چلیں امید ہے تھوڑی سی کہ شاید یہ اتفاق کر لیں کسی بات سے۔ کوئی امید نہیں، پلیز اللہ کے نام پہ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ان مذاکرات سے توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بند ویسپے کو ککیں مار رہے ہوں، چابی لگانی پڑتی ہے نا۔ چابی کس کے پاس ہے؟ مولانا کے پاس، مریم کے پاس، نواز شریف کے پاس۔ یہ تو کٹ پتلی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ناکامی کی ذمہ دار ان مذاکرات سے توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے دودھ کے بغیر کھیر بنا لینا۔ آسان آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ اور ان مذاکرات کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، بدنیت لوگ ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں اور الیکشن کروانا، تو یہ اتنا سیاسی بحران اور یہاں تک کہ ہم پہنچے۔ ایک سائیڈ پی ڈی ایم ڈیفینیٹلی یار، آئین کا کیا کہتا ہے؟ چھوڑیے نا باقی ساری چیزیں۔ اگر میں جس دن دونوں اسمبلیاں ٹوٹی تھیں اس دن 90 دن میں الیکشن کی طرف قوم چلی جاتی، نہ ہائی کورٹ، نہ چیف جسٹس کا اس کو نوٹس، نہ فل کورٹ، نہ لارجر بینچ، نہ 9 رکنی، نہ 7 رکنی، نہ 5 رکنی، نہ 4 رکنی، نہ 5 رکنی، نہ 4 رکنی، نہ 3 رکنی، نہ یہ جو کل تک جس پارلیمنٹ کو جعلی کہتے تھے، غیر اخلاقی پارلیمنٹ ہے، جو ادھوری پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ سے قراردادیں اور طریقے، نہ یہ سارا ڈرامہ، اور یہ نہ ہم ملک اس وقت بحران میں۔ بھٹی صاحب، ایک کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عمران خان پہ کیا کر سکتے ہیں اعتراض؟ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اس کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے، میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ آپ کو یہ جو ڈبہ بند جمہوریت ہے 2 نمبر قسم کی، ڈبہ بند سے یاد ہے چائے نہیں آئی؟ اچھا، تو یہ ڈبہ بند جمہوریت کا جو مطلب ہے، اس میں اس کا حق ہے نا، اس کی 2 حکومتیں تھیں، توڑ دیں۔ پی ڈی ایم کیا کہہ رہا تھا؟ اسمبلیاں توڑو، ہم الیکشن کرواتے ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ آئین میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ مریم کے پاپا جب واپس آئیں گے عمران خان غیر مقبول ہوگا اور تحریک انصاف ٹوٹے گی، مریم کے پاپا کی سزائیں ختم ہوں گی، چچا جانی کی دونوں ہاتھ بھر جائیں گے پرفارمنس لیس اور آرڈر لیس۔ آئین میں تو نہیں لکھا ہوا، آئین تو صاف ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور مجھے بتائے۔ ساس تک، مبینہ آڈیو تک بات پہنچی ہے۔ کیوں پہنچی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ کہہ بیٹھا ہے اس سسلی مافیا اور گارڈ فادروں کو کہ الیکشن کرواؤ، الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتے۔ اور اس میں جو تقاریر ہو رہی ہیں مریم نواز صاحب کی، جس طرح وہ للکار رہی ہیں، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح یوز کر رہی ہیں، اس سے تو اور نقصان ہو رہا ہے نا۔ دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ میں نے بتایا نا کہ ملزم جج کو بلا رہے ہیں، ٹھیک، اور دوسرا کیا ہوا کہ 2 سرونگ جج صاحبان کی تصویریں لگا کر کہا کہ یہ سازشی جج ہیں، بینچ فکسنگ، ہم خیال جج، متعصب جج، عمران کے سہولت کار، ان کا ٹرائل کرو، ان سے حساب لو، ان سے پتہ کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلی دفعہ ہوا کسی وزیر داخلہ نے ایک سرونگ جج کی آڈیو چلائی، فرانزک کیے بغیر، ٹرائل کیے بغیر، نتیجہ نکالے بغیر۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین توڑنے والے ہیں۔ جی، اب ہو کیا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا، گورنرز اپنے کام نہیں کر رہے، حکمران اتحاد الیکشن نہیں چاہ رہا۔ ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، آخری بات، ویسے تو یہ سویلین ڈکٹیٹرز ہیں، فوجی ڈکٹیٹر سے زیادہ بدتر ہیں یہ جو ہماری لاٹ ہے، جمہوریت کوئی نہیں۔ لیکن ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آتا ہے جب ڈکٹیٹ کرتا ہے کس کو؟ الب بے پے تے ٹے سے۔ چلیے جی، آپ کی چائے آ گئی ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ آپ کی چائے آ گئی ہے۔ ہاں، تھینک یو۔ ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے؟ کم از کم یہ نہیں کرتا۔ اچھا، ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے؟ ڈکٹیٹر کرتا ہے بھائی جان اینڈ بہن جان، کہ ڈکٹیٹر یہ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ آ کر آئین توڑتا ہے۔ اچھا، عدلیہ کو یا اپنی مرضی سے مولڈ کرتا ہے یا عدلیہ کو توڑتا ہے، پارلیمنٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے نکالتا ہے یا پارلیمنٹ کی نہیں مانتا، الیکشن سے بھاگتا ہے،
اپوزیشن کو دباتا ہے, جو اس کی اپوزیشن ہوگی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں, جعلی پارلیمنٹ کو کھڑا کر رہے ہیں اور لڑائیاں جعلی پارلیمنٹ پیچھے چھپ کے اس سے لڑائیاں لڑوا رہے ہیں, اپوزیشن کو نہیں مان رہے, ووٹ سے بھاگ رہے ہیں, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اب یہ, اور سب سے بڑی بات ہے مڈل کلاس رل گئی ہے, تنخواہ دار رل گیا ہے, غریب رل گیا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جو سفید پوش تھے وہ سڑکوں پہ آ گئے. سفید پوش کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ مانگ نہیں سکتا, تو وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. بجلی کے بل, گیس کے بل, بچوں کی فیس, مہنگائی, بے روزگاری, غربت. اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کیوں کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. ایک سال کرسی کی بات ہو رہی ہے, اقتدار کی بات ہو رہی ہے, اور کوئی بات نظر نہیں آ رہی. ایک سال میں نواز شریف کی پاکستانی امام خمینی کی تجربہ کار ٹیم فیل, شہباز گورنر شہباز سپیڈ فیل, بابائے معیشت اسحاق ڈار بابائے بربادی معیشت بن گئے فیل, زرداری صاحب پہ بھاری فیل, مولانا صاحب کی پھونکے مار کے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی فیل. یہ سارے 13 کے 13 فیل. اور عمران خان آج یہ لیول نہ ہوتا اس کا اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے. عمران خان کیوں مقبول ہوا ہے؟ ایک تو جب مولانا صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف کو اکٹھا کھڑے دیکھیں تو ایک ڈبہ اینو کا پی کے بھی ہضم نہیں ہوتے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ خیر سے ان کی پرفارمنس ان سے بری. آج وہ مسیح لگنے لگے جن کی ہم مہنگائی کے تانے مارتے تھے, ان کے وعدوں دعووں نعروں پہ عمران خان کو کہتے تھے کہ کدھر گئے تیرے وہ 100 دن, کدھر گئے تیرے وہ منشور. آج ان کو دیکھیں تو وہ مسیح لگنے لگ جاتے. اور ایک اس کا ہیلتھ کارڈ تھا, میں درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھایا تھا. یہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیا کیونکہ بھتیجی نے چچا کو کہا کہ ایک ہی اس کے کریڈٹ ہے عمران خان کا, کہیں فنڈز نہیں ہیں. پہلے پنجاب میں پھر کے پی میں بند کر دیا. عوام کا کوئی ان سے کنسرن نہیں, یہ ہم جیسے نہیں ہیں, ان کے مسائل ہمارے نہیں ہیں. کیونکہ مسائل انہوں نے فیس ہی نہیں کیے کبھی بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسائل ایگزسٹ بھی کرتے ہیں کبھی بھی نہیں. یا اگر آپ کسی کے گھر کی بجلی مہنگی کریں گے تو کون کس طرح سے بل بھرتا ہے. نظر رونالڈو کی دولت پہ آپ کی طرح, میری طرح سے. اچھا ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, یہ جو عدلیہ پہ تنقید ہو رہی ہے, شدید تنقید, دیکھیں کوئی آپ کسی جلسے میں دیکھیں, چینی نہیں ہے, آسٹیرٹی میں جہانگیر ترین صاحب چینی. اچھا تنقید ہو رہی ہے, آپ جلسوں میں دیکھیں تنقید ہے, کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے کسی ٹاک شو میں کوئی بات کر رہا ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, یا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اتنے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیف جسٹس کا کہ انہوں نے اتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. دیکھیں ان کی کوئی بات مانے نہ مانے, ان کا کام تو ویسے فیصلہ دینا تھا. ان کا فیصلہ, یہ آئین کیا ہوتا ہے کہ بھرم ہوتا ہے نا, سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے, بھرم ہوتی ہے. اگر وہ یہ بڑے جو ہیں یہ سپریم کورٹ کا توڑ رہے ہیں تو میں نیچے جتنا میری پہنچے میں توڑوں گا, جتنی آپ کی پہنچے آپ کی توڑے گی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, انار کی تصادم. اگر یہ سپریم کورٹ مریم نواز کو اس جلسے کے بعد, سرگودا کے جلسے کے بعد بلا لیتی, توہین عدالت لگا دیتی, تو یہ آج تک نہ ہوتا. یہ نہ ہوتا کہ ہم تھوڑے کی بات نہیں مانتے, جتنی مرضی زور لگانا لگا لو, الیکشن نہیں ہوں گے. ہاں اگر تم توہین عدالت کا نوٹس بھجواؤ گے تو گھر جاؤ گے, یہ کل کہا ہے ہمارے ایک وزیر نے. اور انہوں نے کہا اگر توہین عدالت تو توہین پارلیمنٹ, ویسے توہین بلاول, توہین زرداری, توہین الیکشن کمیشن, توہین پارلیمنٹ, توہین رونالڈو جو آپ نے پیسے اس کے گنے. ایک ابھی تازہ اپڈیٹ بھی ہے بھٹی صاحب, الیکشن کمیشن سے ایک خبر آ رہی, چودھری شجاعت جو ہے وقاف لیگ کے سربراہ برقرار رہیں گے. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے پارٹی صدارت کیس کا. یہ ایک فیصلہ تھا, وی تھاٹ کہ اس کو کوئکلی شیئر کر لیں آپ سے. بھٹی صاحب, حالات کس طرف کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں مذاکرات ہوئے, ناکام ہو گئے, اب پی ٹی آئی دوبارہ سے درخواست دائر کر چکی سپریم کورٹ میں, الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا انتخابات نہیں کرا سکتے. اب کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نے یا حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے ٹکراؤ ہی کرنا ہے اداروں سے, یہ طے ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب زمان پارک والے, بابا زمان پارک والے سوچ رہے ہوں گے, مرشد پاک, کہ کس نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی سے نکلو, صوبائی اسمبلیاں توڑو. اب ان سارے آئینی ماہرین کو بلائیں, زمان پارک میں کان پکڑوائیں, جو کہہ رہے تھے کہ وہ تو بتا چکے ہیں کہنے پہ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا؟ ہاں, سیکنڈ تھنکنگ ہے. 95% پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی. میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں, 95% پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتی تھی. یہ بات پرویز الہی پنڈی سے کہا تھا ہم نہیں چاہتے, اور انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑو گے تو الیکشن نہیں ہوں گے, یہ بھی انہوں نے کہا. پھر پرویز الہی اور مونس الہی گئے ان کے پاس, 7 ملاقاتیں ہیں, 7 پوائنٹ انہوں نے بتائے, لیکن 3 صرف کوئکلی بتا دوں. پرویز الہی نے کہا اسمبلیاں نہ توڑیں, عمران خان نے کہا کیوں نہ توڑیں.
انہوں نے کہا کہ اس لیے نہ توڑیں, جتنے بھی آپ اختلافات کر سکیں پرویز الہی پہ, جتنے الزامات لگ سکیں, لیکن سیاست میں ہیں, پرانے ہیں اس وجہ سے. انہوں نے کہا کہ اچھا اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں ہم دونوں, آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے گا؟ آج دیکھیں مولانا کے سمدھی کے پی میں, محسن نقوی ادھر. اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, اگر تو آپ کو کیا گارنٹی الیکشن وقت پہ ہوں, دیکھ لیں. اچھا تیسرا انہوں نے کہا کہ مزے کا یہ سب سے زیادہ, انہوں نے کہا اسمبلیاں توڑ دیں گے, ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی, مقدمے, گرفتاریاں, چھاپے, پھینٹیاں, یہ سارا کچھ ہوگا, ہمیں مثال عبرت بنا دیں. لفظ مثال عبرت انہوں نے یوز کیا تھا عمران خان کے آگے. کیوں کیا پھر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ؟ کروایا گیا یا کیا؟ نہیں خود عمران خان صاحب اپنا ڈیسیژن تھا یہ, وہ جو کہتے ہیں باجوہ صاحب نے کہا تھا انہوں نے ایسا کچھ چکر نہیں ہے. نہیں باجوہ صاحب دیکھیں منطق کی بات لیکن بند. عمران خان کیا کہتے ہیں, ایک تو یہ ہمارا ان کا, میں ان دونوں کو کہتا ہوں کہ دو ادارے رہ گئے, ایک فوج اور ایک عدلیہ. عدلیہ پہ یہ چڑھائیاں کر کے بیٹھے ہیں اور تقریباً ملیہ میٹ کر چکے. فوج پہ انہوں کی مہربانی اب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں. ان دو ادارے, جس ملک میں اپنی فوج نہیں ہوتی پرائی فوج ہوتی, آپ کو بھی فوج سے ہوں گے ریزرویشن, مجھے بھی ہوں گی, فیصلوں کا ہوگا, ادارے میں رہیں, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن خدا کے لیے یار ادارے سے نہیں ہوتا, یہ ملک کو جوڑ کے بیٹھی ہے یہ فوج. جتنی نفرت پھیلا دی گئی ہے یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. وہ انڈینز میں تبصرہ نگاروں کی سنتا ہوں, وہ کہہ کے مار رہے ہوتے ہیں جو ہم کام نہیں کر سکے وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز ایڈ بھی کر لینا, امریکہ بھی, ہاں امریکہ, بابا جو بائیڈن, اچھا رونالڈو نہیں, اچھا پھر مجھے یاد آتا ہے اتنے پیسے کیا کرو گے رونالڈو. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر یہ ہم اس کو سامنے رکھیں کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی, عمران خان باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی, اور اس سازش کا جو مین کریکٹر ہے وہ جنرل باجوہ ہے, میر جعفر میر صادق. حالانکہ انہوں نے یہ جنرل باجوہ کی تعریف کرتے, اس جیسا ڈیموکریٹ کوئی نہیں, اس جیسا نیوٹرل کوئی نہیں, یہ ضیاء اور مشرف نہیں ہے, یہ فلانا نہیں. تعریفیں تو انہوں نے بہت اور لوگوں کی بھی کی, پھر ساتھ تو اچھا. اور پھر عمران خان سے بھی کہتے ہیں کہ میں نے نیوٹرل امپائر متعارف کرایا اور پھر نیوٹرل کو گالی بنا دی. اچھا وہ چھوڑ دیجئے, انہوں نے میر جعفر میر صادق, نیوٹرلز, ہینڈلر, سہولت کار. پھر عمران خان نے کہا کہ سازش انہوں نے تیار کی, انہوں نے امپورٹ کی, پہلے ایکسپورٹ ہوئی پھر امپورٹ ہوئی. تو ایک وہ جس کو پتہ ہے, اور یہ سچ ہے کہ اگر فوج نیوٹرل نہ ہوتی, عمران خان کے پیچھے کھڑی رہتی, تو عمران خان آج بھی وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ سازش, یہ مداخلت, یہ دوسری کہانی ہے. یہ وہ مریم نواز کی فرائی پین کہانی ہے کہ فرائی پین سے کپڑے استری کرتے. آپ نے کرتی ویسے کبھی؟ نہیں, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. جب میں نے سنا تھا تو مجھے فیل ہوا کہ اگر مجھے کرنا پڑتا تو میری زندگی بہت مشکل ہوتی. شکر ہے استری ایجاد ہوگی. نہیں اچھا یہ مجھے بتائیے, ڈیتھ سیل میں فرائی پین گرم کیسے ہوتا تھا؟ یہ مریم فرائی پین ہونا, اس کا گرم ہونا, پھر اس سے 50 کی ڈگری نہیں, وہ بتاتی ہے نا چھوٹا سا چولہا تھا اور فرائنگ پین ان کو دے دیا تھا, اور پھر وہ گرم کر کے, اللہ مجھے معاف کرے کسی کو نہ لے جائے, لیکن کسی کو پوچھیں کہ ڈیتھ سیل میں چولہا کیا کرتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کن کی بات کر رہے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ میں درد ہے اس لیے وہ پیش نہیں ہو رہے, حالانکہ وہ بھول جاتی ہیں کہ پھر بہت سے اور ان کے اپنے جو باہر اسی چکر میں گئے ہیں کہ نہیں وہ تو ان کی تو بات نہیں کرتے. ان کی تو بڑی خوبصورتی ہے کہ عمران خان اپنے بچے تیرے لندن میں ہیں تو ادھر دوسروں کو بچے مروا رہا ہے. اصل میں عمران خان کے بچے ایئرپورٹ پہ آئے, پیچھے سے حسن حسین نے دونوں جفیاں ڈالی, نہ ہم نہیں گئے تم کیوں جا رہے. اچھا پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں یہ گیدڑ ہے, شیر لندن ہے. اچھا دوسری بات وہ میں کہہ رہا ہوں, ایک کہ جس پہ آپ نے سازش کا الزام لگایا اس کے کہنے پر اسمبلیاں کیوں توڑیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی عارف علوی صاحب کے ایوان صدر میں, جن باجوہ سے 2 ملاقاتیں ہوئی تھی, اس میں اور اسمبلیاں توڑنے میں 5 مہینے کا فرق ہے. تو 5 مہینے وہ سوچتے رہے. نمبر 3, وہ کیا ہوتے ہوئے بیمار جس کی دوا سے اسی اطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں, وہ والے بات. تو کیوں؟ نمبر 3 یہ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسمبلیاں تو انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن میں جاتے ہیں, میں نہیں, عمران خان کا مطالبہ تھا آپ ان کی اسمبلیاں توڑوائیں, الیکشن کروائیں, وہ نہیں ہو سکا. تو یہ منطق نہیں ہے. منطق یہ تھی کہ 95% تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی اسمبلیاں ٹوٹیں, 5-7% لوگ چاہتے تھے اسمبلیاں ٹوٹیں جن کے کوئی سٹیک نہیں تھے, جو یا وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے یا سارا کرنا چاہتے تھے. نقصان جماعت کا ہوا یا پاکستان کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا, جماعت کا نہیں. عمران خان انتھک آدمی ہے, محنتی آدمی ہے, مستقل مزاج آدمی ہے, ڈرنے والا نہیں ہے. سر عمران خان کا کیسا فیصلہ جس سے نقصان پارٹی کو نہیں پاکستان کو ہے تو جی. اور دوسری بات ہے یہ T20 میچ نہیں تھا, یہ سیاست ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, اور جو جھولی دشمنوں نے خالی کرنی تھی وہ عمران نے خود خالی کر دی. جو مصیبت ان کی تھی, سوچئے کہ عمران خان قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہوتے,
दोनों सूबाई असम्बलियों में हुकूमत होती और बैठे होते और एक बात करते। मैं निकम्मा था ना, नायल था, मुझे निकाल दिया, अब डिलीवर करो। दुआएं उनको मिल रही थी, बद दुआएं उनको मिल रही थी। जो मुसीबत उनकी थी वो अपने सर ले ली। आज क्या मिला? हो सकता है इमरान खान जीत जाए, मुझे इसकी किस्मत पे बड़ा अजीब और गरीब वैसे रश्क आता है। आपको उल्टे काम आपको इंतखाबात नजर आ रहे हैं? नहीं आते मुझे। अक्टूबर में भी इंतखाबात नजर हो सकता है। नहीं, मैं हो पास। अच्छा, आपको अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहे? मुझे नहीं नजर आते। मुझे कम से कम 1 साल इलेक्शन नजर नहीं आते। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आते, मुज़ाकरात नामी कोई चीज नजर नहीं आती। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन श्रीलंका से बुरे हालात के हवाले से खबरें आ रही हैं। श्रीलंका ने तो फिर भी बंदर बेच दिए थे, हमारे पास तो वो भी कोई नहीं। 25,000 के पता नहीं 1 लाख बंदर बेचे हैं उन्होंने चीन को। यहाँ तक नौबत है, हमारे पास तो वो वैसे हैं तो सही कही, रोनाल्डो वाली दौलत। अच्छा, रोनाल्डो वाली दौलत अगर आपके पास होती क्या कर रहे होते? क्या ख्वाहिश है? आखिरी सवाल, गैर सियासी। मैं इस तरह करता कि रोनाल्डो जितनी दौलत होती। अगर आपके पास कितने 9 करोड़ 13 लाख 13 करोड़ हाँ 13 करोड़ अगर मेरे पास होते तो मैं उसमें सबसे पहले मेरी बेगम का एक है यतीम खाना जो बना रही थी, अभी वो चली गई, तो उसका वो बनाता। और फिर मैं उसके 5 करोड़ डॉलर जो हैं वो मुख्तलिफ गरीबों में देता। 7 करोड़ वो जो जेब में डालता, शांजेलीज़े पेरिस से शुरू करता, पूरा वर्ल्ड टूर लगा के आता। और मैं साथ जाता ना। और डेफिनेटली और ये फिर इधर ना एक रोज डेफिनेटली और फिर मुरावतन कह दी। और ये फिर ना इनको हम पिक्स भिजवाते। इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं, इनको हम पिक्स भिजवाते हैं। हाँ, सिर्फ मेरे भट्टी साहब ही जाएंगे जी, आपके लिए कोई ऑफर नहीं है। और लाहौर से एक बंदे को मैं साथ जरूर ले जाता, लेकिन आज अब नहीं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आपकी पिक्स फिर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे। डन। मेरी भी नहीं, आप दोनों की साथ साथ मुझे नहीं लगता आपको लेके जाएंगे। ऑनर का इन्होंने मुरव्वत नहीं मुरव्वत नहीं, दिल से। क्या बात, दिल साहब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये होगा बिजनेस क्लास में, मैं पीछे कानून बस इकोनॉमी में दोनों बैठ जाएंगे। बस एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।